آ رہا ہے رمضان، بہت سارے لوگ سب سے زیادہ وقت ضائع رمضان میں کریں گے۔ رمضان رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، لوگ ساری رات قیام اللیل کیسے کرتے ہیں؟ گلیوں میں کرکٹ کھیل کے، ساری رات لوڈو پہ کھیل کے، قیام اللیل لیلۃ القدر کی طاق راتیں لوگ کس طرح پاتے ہیں؟ کوئی میڈیا پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹیبل ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی کسی میں ٹائم پاس کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ساری رات جاگے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہم اللہ کی رحمت کی توہین اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ پورا مہینہ اتنی کرکٹ کھیلتے ہیں جتنی رمضان کے اندر ہر گلی میں صبح 3 بجے 4 بجے 5 تک کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ ہر آدمی جاگ رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ اور کیا روزے کی کیفیت ہم نے رکھ دی کہ رات کو لوگ صبح سحری کر کے سوتے ہیں، کچھ تو فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، سوئیں گے پھر اٹھیں گے کب؟ عصر ٹائم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا۔ سورۃ الرحمن کی پہلی لائن میں اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور میں آپ کا ایسا رب ہوں جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ معلوم ہے کسی نے اچھا لباس پہنا ہو، رب نے اسے اچھی پرسنالٹی دی ہو، اس کا ایک لمبا چوڑا آپ کے ذہن میں خاکہ ہو، پھر وہ شخص آپ کے سامنے آتا ہے، آپ تب تک اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک وہ بولتا نہیں۔ وہ اچھے لباس میں ہے، اچھی شکل میں ہے، رب نے قد کاٹ اونچا دیا ہے، رنگ گورا وائٹ ہے، پرسنالٹی سے پڑھا لکھا لگتا ہے، لباس اچھا پہنا ہوا ہے، خوش لباس ہے، خوش شکل ہے، لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں کس بات کے؟ بولے تو پتہ چلے۔ یہاں میں تو ایک طالب علم ہوں، یہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، ان کا نام کا ایک اشتہار ہوتا ہے، پھر وہ عالم آتے ہیں، آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہوتے ہو؟ بولے تو پتہ چلے۔ بولنے سے وزن، حیثیت، اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ علم، کیا انسان اس بات کو دیکھتا نہیں؟ میں نے اس کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، نگاہ کے طور پر۔ گاڑی جتنی اچھی ہو، اگر اس کی لائٹیں خراب ہیں، آپ اس پہ ٹریولنگ سفر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا تجھے بصارت عطا کی، اور اس بصارت کا تعلق تیری بصیرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ واہ، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ تیرے جبڑوں کے درمیان، تیرے ہونٹوں کے درمیان ایک لوتھڑا رکھ دیا، ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جسے زبان کا نام دیا ہے۔ اے بندے، میں نے تجھے زبان دی ہے، اگر تجھے زبان نہ دیتا، تیری جتنی اچھی شکل ہوتی، جتنا کچھ مرضی ہوتا، لوگ تیرا نام لینا بھی پسند نہ کرتے، بلکہ کیا کہتے؟ گنگایا۔ میری حیثیت یہاں میں کیوں کھڑا ہوں؟
رب نے بولنا سکھایا ہے تو اس منبر پہ کھڑا ہو. آپ ایک امام کا انتخاب کرتے ہیں، خوبصورت وہبی آواز میرے رب نے اسے عطا کی. مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے تو آواز کی وجہ سے کھڑا ہے نا. کوئی نعت مقبول رسول مقبول پڑھتا ہے، کہاں سے پڑھے گا؟ یہی زبان ہے. لیکن اللہ نے کہا انسان میری قدرت کی پہچان کر، تیرا دماغ سوچتا ہے، تیری زبان الفاظ بنا کے تیرے آگے رکھ دیتی ہے. لیکن یہی یاد رکھنا، ٹھیک ہے میں نے تجھے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، زبان تیرے حوالے ہے، تو جو چاہے بول، جب چاہے بول، جیسا چاہے بول، اچھا بول یا مندہ بول، سوچ کے بول یا حماقت میں بول، بولنے سے پہلے سوچ یا بولنے کے بعد سوچ. ایک بات ذہن میں رکھنے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جملہ نہیں، کلمہ نہیں، لمبی چوڑی عبارت نہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں، تمہید نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تیرے اس جبڑے کے اندر زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکلے گا، وہ لفظ کیا بولا ہے اس کو لکھنے والے تیار کرے ہیں، عتید تیار کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو حساس طبیعت رکھتا ہے انسان، وہ اس کیمرے کے آگے مشکل سے بولتا ہے. کیوں؟ یہ آپ کے ایک ایک حرف کو، زیر زبر کو، چھوٹے بڑے جملے کو، ہر چیز کو کیا کر رہی ہے؟ ریکارڈ کر رہی ہے. بہت سارے اہل علم ایسے ہیں ریکارڈنگ پہ گھبراتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. مگر جب بول دیا آپ نے منہ سے، غلط بھی بول دیا ہے، اب چاہے بھی ریکارڈ ہو گیا. یہی تصور دور جدید میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. میرے رب نے کہا تجھے جوان کر دیا، تجھے بولنا سکھا دیا، تجھے ذہانت دی، تجھے مہارت دی، لیکن یاد رکھنا تو اتنا آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے بولے، اور تو جو بولے گا وہ سب صحیح ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی بولے گا تیرا وہ لفظ لکھا جا رہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ہم نے تمہارے اوپر محافظ، نگران، سیکورٹی گارڈ، نگرانی رکھنے والے کیا کرتے ہو، حتیٰ کہ رب نے قرآن میں کہا ہے تم آنکھ کے ساتھ بھی کوئی خیانت کرتے ہو تو آنکھ کی خیانت بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے. وہ اتنے سخت محافظ بیٹھے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. دنیا میں محرر ہوتا ہے، انسان سے کوئی جرم ہوتا ہے یا انسان کسی کا جرم لکھوانے جاتا ہے تو وہاں ایک منشی محرر ہوتا ہے جس نے اس کو لکھنا ہوتا ہے. وہ خیانت بار بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ مجرم کو محرم بھی بنا دیتا ہے. لیکن یہاں رب نے تعریف فرمائی ہے کہ میرے لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں. کرامن بڑی عزت والے ہیں، اچھے ہیں، خیانت نہیں کرتے کہ آپ اچھا بولو تو وہ نہ لکھے، برا بولو تو وہ لکھ دے، یا بولو ایک جملہ اور لکھے 2 جملہ. ایسے نہیں ہے. جو بول رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں رب نے زبان دے دی ہے، میں طاقتور ہوں، جو چاہوں بولتا جاؤں. فرمایا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. صبح و شام میں تیری زبان ہے، بول رہا ہے جو بول رہا ہے. کبھی دیکھ، کبھی اپنے جیب کے اندر صرف موبائل کو 1 دن کی ریکارڈنگ پہ لگا لے، شام تک اپنی ریکارڈنگ سن لے، تجھے تیری حقیقت کا پتہ چل جائے.
فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا، تیری زندگی کی سارے شب و روز تیرے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ کبھی عدالت میں پیشی پر انسان جاتا ہے، ایک بندہ آواز دیتا ہے، پھر انسان اندر جج کے پاس جاتا ہے تو اس کا مقدمہ کھلا ہوتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں، یہ کس جرم میں آیا ہوا ہے، کس وجہ سے بلایا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن مقدمے کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی جرا نہیں ہوگی کہ آپ اچھا وکیل کر لیں، جرا لمبی کر دے گا اور بات کو بڑے خوش اسلوبی سے پلٹ کے ہوشیار چلاکی چرب زبانی سے آپ کے حق میں دلوا دے گا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے تھما دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم کی چھٹی حص ایکٹیو ہو جائے گی، چکنا ہو جائے گا، ساری بھولی باتیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی۔ وہ فلاں گناہ میں نے کیا تھا، میری بیوی کو بھی پتا نہیں تھا، فلاں گناہ میرے پورے خاندان کو نہیں پتا تھا، وہ فلاں میرا جرم، اس کے بارے میں تو ساری دنیا کھوج لگاتی رہی، مجھے پکڑ نہیں سکے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ ڈرے گا، گھبرائے گا مجرم کہ ہائے بربادی، کہیں آج میری پکڑ سخت نہ ہو جائے۔ اب انسان اس کو پڑھے گا، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، دیکھے گا اس کے اندر ہر گناہ لکھا ہوا ہے، وہ گناہ جسے اس کے خاندان کو علو کو بھی پتا نہیں تھا، وہ گناہ جس کی کھوج کے اندر بڑے بڑے لوگ تھک گئے مگر اسے ڈھونڈ نہ سکے، وہ گناہ جو یہ خود کر کے بھی بھول گیا وہ بھی موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہے بربادی، یہ جو رب نے سامنے نامہ اعمال رکھ دیا اس کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور اس نے تو بڑے بڑے میرے پاپ اور جرم لکھے ہیں، میرا چھوٹا چھوٹا جرم بھی اس نے لکھ دیا، نہیں چھوڑی اس نے میری کوئی چیز، یہ تو بڑا معمولی گناہ تھا، یہ بھی میرا لکھا ہوا ہے، یہ میرا جرم معمولی تھا، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر عمل کو حاضر پائے گا، آڈیو ویڈیو اس کے سامنے موجود ہوگی، اور رب کی طرف سے آواز آئے گی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، پڑھ دیکھ ویڈیو چلا آڈیو سن، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اس کو پڑھ لے، اگر پھر بھی تجھے کوئی جرم نظر آئے تو بول لینا، لیکن یہ یاد رکھ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے میں کوئی لوگ نہیں کھڑے کروں گا کہ اس کا حساب لو، ڈیٹا نکالو، یہ جوانی میں کیا کرتا رہا، یہ طاقت کے دنوں میں کیا کرتا رہا، یہ حسن کے دنوں میں کیا کرتا رہا، یہ عروج کے دنوں میں کیا کرتا رہا، یہ طاقتور کرسی پہ بیٹھ کے کیا کرتا رہا، یہ اپنی پینشن کے ساتھ کون کون سے جرائم جو تھے وہ کرتا رہا، کس کس کا حق تلف کرتا رہا۔ نہیں، اقرأ کتابک، اپنی کتاب اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے جرا نہیں، وکیل نہیں، جج نہیں، تیرے لیے جج بطور تیرا نامہ اعمال تیری لکھی ہوئی کتاب ہی کافی ہے، پڑھ لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، اسے بار بار پڑھ، ہر بار پڑھ، لیکن میں نے تجھے دنیا میں ایک سبق سکھایا تھا، لا یضل ربی ولا ینسا، تیرے رب کی یہ خوبی ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، لا یضل، نہ وہ بھولا ہے، لا یضل، نہ اس سے غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے کیا اور لکھ دوسرے کے لیے گیا،
ولا ینسا، اور نہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نیکی کی اور لکھی ہی نہیں گئی. آپ نے جرم کیا ہے تو آپ کا لکھا گیا ہے، آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کی لکھی گئی ہے. اسے اچھی طرح پڑھ لے اور یہ ایمان رکھ لے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. میں رب رحیم کریم عظیم ہوں، میں کسی کا گناہ کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالتا. باپ کا گناہ بیٹے پہ نہیں، بیٹے کا گناہ باپ پہ نہیں. عقل سلیم دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، باپ کو پکڑنے جاتے ہیں، باپ نہیں ملتا تو پولیس والے بیٹے کو اٹھا لاتے ہیں، بیٹے کو اٹھانے جاتے ہیں، بیٹا نہیں ملتا باپ کو اٹھا لاتے ہیں. اللہ کا قانون ایسا نہیں. اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ نے اگر بیٹے کو کھڑا کیا ہے تو مقدمہ بھی بیٹے کا لگایا ہے، بھگتے گا بھی بیٹا ہی. اگر باپ کا مقدمہ ہے تو باپ ہی بھگتے گا. اس نے حلال کیسے کمایا، اس نے حرام کیسے کمایا، اس نے صحیح کیا کیا، اس نے غلط کیا کیا، یہ اپنا اپنا حساب ہے. اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی ترغیب مجھے اور آپ کو بولنے پہ دی ہے، سوچ سمجھ کے بولنا. آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے محبوب کی کمال خوبیاں، لاتعداد خوبیاں، لاجواب خوبیاں. ان میں سے ایک کمال خوبی کیا تھی؟ آپ کم گو تھے، کم گو تھے. آقا آپ تو بولے تو شریعت بنے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ تو بولے تو وہی بن جائے، آپ بولے وہی جو وہی ہو، آپ بولے قرآن بنے، آپ بولے شریعت بنے. آقا آپ تو بولتے ہی رہے، ہر ٹائم بولتے رہے، مگر میرے محبوب کم گو تھے. اور جتنا دانا اور سوجھ بوجھ والا آدمی ہوتا ہے اتنا کم گو ہوتا ہے. مگر آج رب نے یہ زبان لگا دی ہے، چھوٹے بڑے کا شعور ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے چھوٹے میں ہمت نہیں ہوتی تھی، جہاں بڑے بیٹھے ہوں بات بھی کر سکے، کانفیڈنس لوز ہوتا تھا. اب ایکسٹرا کانفیڈنس ہے، بڑوں میں بیٹھ کے نمایاں حیثیت. اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے میں جب تک بولوں نا اپنی نمائندگی نہیں ہوگی. اللہ کے بندے جتنا کم بولے گا اسی میں تو نجات ہے تیری. اور نہیں تو بول، اتنا سا جملہ بھی بولے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تیرا لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ تیرا لکھا جا رہا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاللہ کا حتی بدت نواجسہ. ہم ایک مجلس میں تھے، آقا دو عالم رسالت معاب رحمت دو عالم علیہ السلام موجود تھے. آقا بیٹھے بیٹھے اتنا ہنسے، اتنا کھل کے ہنسے کہ آپ کا جبڑہ مبارک، داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگا. اب رحمت کائنات ہے، صحابہ کی وہ عقیدت تھی، وہ جذبہ، وہ محبت تھی. آپ کے ایک ایک عمل کو لیتے تھے، ایک ایک عمل کو. صحابہ نے پوچھا، بلکہ یہاں صحابہ نے بھی نہیں پوچھا، آقا علیہ السلام مسکرائے، صحابہ حیران ہو گئے. مگر ہمت نہیں پڑی کسی کے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھے. آقا مسکرائے اور پھر آقا نے فرمایا الا تسألونی عن شیء ضحکت. لوگوں مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنسا ہوں؟ پوچھو نا مجھ سے. صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم من ای شیء ضحکت. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آقا کون سی بات پہ آپ ہنسے ہیں. محبوب کائنات فرماتے ہیں من مجادلت العبد ربہ یوم القیامہ. مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ قیامت کے دن والی گفتگو پہ ہنسی آ گئی. من مجادلت العبد ربہ یوم القیامہ.
قیامت کے دن بندے کی جو گفتگو اللہ کے ساتھ بندہ کرے گا، بحث اور مباحثہ کرے گا، مجھے اس بات پہ ہنسی آ گئی، آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ دنیا میں جس طرح چرب زبان ہے، ہوشیار ہے، تیزی دکھاتا ہے، چلاکی دکھاتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اس کے سامنے رکھیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پڑھیں گے اس کو، دیکھیں گے اس کو، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اس کو، تیرا حساب اسی میں ہے، تیرا سارا معاملہ اسی میں ہے۔ یہ پڑھے گا، ایک ایک چیز کو دیکھے گا، دل میں سوچے گا یا ویلتنا، ہے بربادی، اس کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ساری چیزیں سوچے گا دماغ میں، لیکن یہ اللہ کے سامنے بھی ہوشیاری چلاکی دکھائے گا اور اللہ کو کہے گا یقول اے ربی الیس وعدتنی اللہ تظلمنی، اللہ، اب یہ بندہ سارا ریکارڈ دیکھا، پڑھا، سوچا، ساری زندگی یاد آ گئی، جوانی میں یہ گناہ کیا یہ بھی لکھا، طاقت میں میں نے یہ جرم کیا یہ بھی لکھا، رات کی تاریکی میں میں نے چھپ کے یہ گناہ کیا یہ بھی لکھا، یہ میں نے چلتے چلتے گناہ کیا، یہ میں نے تنہائی میں کیا، یہ دن کی روشنی میں کیا، یہ رات کی تاریکی میں کیا، یہ میں نے بڑھاپے کی عمر میں کیا، یہ جوانی میں کیا، یہ بچپن میں کیا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اب جب اس کے آگے اس کی بات نہیں چلے گی تو اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اے ربی الیس وعدتنی اللہ تظلمنی، اللہ میں تیرا بندہ ہوں نا، تو نے اپنے بندے سے ایک وعدہ کیا ہے نا کہ تو اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرے گا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کہیں گے ہاں بندے ایسے ہی ہے، بلا بالکل ایسے ہے، میں اپنے کسی بندے پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا کہ گناہ کسی نے کیا ہو تو اس کے کھاتے میں لکھا ہو، نیکی اس نے کی ہو تو کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈلی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ سجدہ تو نے کیا رب کے آگے تو وہ بھی تیرا لکھا ہوا ہے، شرک اور جرم تو نے کیا ہے تو وہ بھی تیرا لکھا ہوا ہے۔ یہ سارا ریکارڈ نامہ پڑھنے کے بعد کہے گا انی لا اقبل علی الا شاہد نفسی، اللہ یہ تیرا ریکارڈ نامہ میں قبول نہیں کرتا جب تک میں خود مانوں نہ۔ دنیا میں بھی یہ قانون ہے، کسی کی آڈیو ویڈیو ساری اس کے سامنے رکھ دی جائے تو اس کا اعتراف جرم ہونا ضروری ہے، اقبال جرم ضروری ہے، اعتراف جرم ضروری ہے، جج کے سامنے جا کے اعتراف کرنا ہوتا ہے، اقبال جرم کرنا ہوتا ہے، ہاں یہ میں نے جرم کیا ہے۔ اب اس بندے کا پوری زندگی کا ریکارڈ، ایک ایک لمحے کا، مگر یہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ تیرا وعدہ ہے نا ظلم نہیں کرے گا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں اللہ میں اس جتنا کچھ اس میں میرے بارے میں لکھا ہے، جس کی سزائیں رکھی ہوئی ہیں، الہی میں اس کو نہیں مانوں گا جب تک میں خود اس چیز کو قبول نہ کر لوں۔ اللہ کو بندے کی اس بات پہ بڑا دکھ ہوگا، میرا بندہ ہو کے جو دنیا میں یہ پڑھتا رہا انہو علیم بذات الصدور، وہ دل کے بھید بھی جانتا ہے، یہ میرا بندہ ہو کے مجھے جانتا تھا، تم ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندر تھا، تیرے وجود بنانے میں، تیری آنکھیں بنانے میں، تیرا نصیب بنانے میں، تیرا مقدر بنانے میں، تیری شباہت بنانے میں، تیری شکل و صورت بنانے میں، تیرا وجود بنانے میں کہیں نہیں بولا، اور تیرا نامہ اعمال جتنا کچھ لکھا ہوا ہے ریکارڈ نامہ اس میں بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے اولیس کفانی شہیدا وبالکرام الکاتبین فیرددوا ھذا الکلام مرارا، اللہ یہ لفظ بار بار دہرائیں گے اور اس بندے کو کہیں گے اولیس کفانی شہیدا، بندے میری گواہی تیرے لیے کافی نہیں، وبالکرام الکاتبین،
میرے فرشتوں کی گواہی تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے فرشتوں نے کچھ غلط لکھا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں جو لکھا ہے انہوں نے صحیح لکھا ہے، سچ لکھا ہے، صحیح لکھا ہے۔ مگر وہ بندہ کہے گا اللہ جب تک میں نہیں مانوں گا تو جرم میرے اوپر لگے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں رب ہوں تیرا، میں تجھے یہ بھی کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جس کو لوگ نزع کے وقت، جسم سے جب روح نکلنے کا وقت قریب الموت ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، جب روح اڑ جائے، اڑی کر رہی ہے، ضد کر رہی ہے، کئی دنوں سے جسم سے روح نہیں نکل رہی، موت روح نزع پاؤں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے زبان تک، حلق تک پھر چلی جاتی ہے۔ نزع کی کیفیت دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی کی حقیقت یاد آ جائے گی۔ بارہا ایسی بار انسان کے ساتھ ہوتا ہے، روح نکلنے کے قریب آتی ہے پھر بچ جاتی ہے، آتی ہے ایک سکرات۔ اسی لیے حضور نے دعا مانگی، اللہ سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہ موت کی سختیوں سے، موت کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو ایک صورت ایسی ہے جو بہت سارے لوگ جب روح نہیں نکل رہی ہوتی کسی بزرگ کی، کسی آدمی کی، کسی شخص کی، تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو۔ مولوی صاحب نے ساتھ لے حضرت جی سرانے میں جو سورہ یاسین پڑھیے، بچوں کو بلا لائیے، سارے ہی سورۃ یاسین پڑھ دو، سارے بچے بلا لو۔ اب ایک کی جگہ 40 50 60 سورۃ یاسین پڑھی گئی، ساری زندگی یہ سورۃ یاسین تو پڑھتا رہا، مگر کاش کہ اس نے کبھی سورۃ یاسین کو ترجمے سے پڑھا ہوتا۔ یہ بار بار اس آدمی کے سامنے یہ جب آیت پڑھی جاتی ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوگی اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں اب یہ بندہ اللہ کے آگے بھی مکر گیا، نامہ اعمال دیکھ کے بھی بدل گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، یہ بندہ بہت بول رہا ہے، آج ہم اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے۔ ساری زندگی زبان بولی، اب جب مقدمے کا وقت آیا اب اس کی زبان کیا کر دی گئی؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی منہوں پہ مہر لگا دیں گے، منہ ان کے بند کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ساری زندگی ہاتھ کا کام تھا، پکڑنا، چھونا، ٹٹولنا، مگر آج زبان نہیں بول رہی، کون بول رہا ہے؟ ہاتھ بول رہے ہیں۔ یہ بڑا مجرم ہے، غصے میں یہ اٹھتا ہے، بے ایمانی میں یہ اٹھتا ہے، غلط سٹیمپ تھم جائیداد حق کھانے میں، بہن کا حق کھانے میں یہی انگوٹھا لگتا ہے، باپ کی جائیداد جعلی طریقے سے اپنے نام کرنے میں یہی لگتا ہے۔ جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے جج کی کرسی پہ، وکالت کی کرسی پہ، وہ فیصلے افسر سارے اس ہاتھ سے کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے جرم، اور خاص طور پہ ہم بھی آج کے زمانے میں جتنے جرائم کر رہے ہیں، سارا دن موبائل ہے، اس کو ہم کس سے گھما رہے ہیں؟ ہاتھ ہے، ہاتھ ہے، ہاتھ ہے۔ اللہ کہیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تیری زبان سے اگر دی تھی تجھے بولنے کو، تو غلط بیانی کر رہا ہے، اب تیرے منہ پہ مہر ہے، اب تیرے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اب تیرے پاؤں بولیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تو دنیا میں کہاں چل کے جاتا تھا، تیرے گھر کے آگے مسجد تھی، تو مسجد کے راستے سے گزر کے برائی کرنے وہاں سے چلا جاتا تھا، تیرے پاؤں بولیں گے آج۔ یہ کیا جرائم کرنے تو اس پورے وجود کو جن قدموں پہ اٹھا کے لے کے جاتا رہا، آج تیرے قدم بولیں گے، جگہ جگہ پہ بولیں گے۔ یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، تیرے ہاتھ کیا کیا جرم کرتے رہے، یہ سب بولیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، قیامت کے دن جب یہ انسان بدلنا چاہے گا، مکرنا چاہے گا، اپنی بات سے ہٹنا چاہے گا، شاہد علیہم، اسی کے وجود کے اوپر
کان آج تک دنیا میں کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کان سے سنتا نہیں، پیدائشی طور پہ اگر کوئی انسان بہرا ہو تو وہ گونگا بھی ہوتا ہے. کیونکہ جو انسان پیدا ہوتے ہی ماں کی آواز، باپ کی آواز اس کے کان میں نہیں گئی، دماغ میں بات ہی نہیں گئی. جب وہ کان سے سنا نہیں، دماغ نے ایکسپٹ نہیں کیا، تو وہ پہلے صرف بہرا تھا، اب گونگا بھی ہوگا کیونکہ بولنا ہی نہیں آتا اس کو. اس لیے رب نے یہ فطرت اور مزاج اور یہ جبلت ماں کو دی ہے. پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے تو ماں اس سے بولنا میرا لاڈلا، میرا پیارا، یہ ماں وہ بچہ سن رہا ہے. سن کے پھر 1 سال سے 2 سال کے درمیان رب کے اس کو اتنی پختگی دے دیتا ہے، جو کان سے سنتا رہا، دماغ میں بیٹھتا رہا، اب اس کی زبان بولنی علمہ البیان، اب اسے بولنا آ گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے ہمارے بولنے کا انتظار ہوتا ہے، پھر جب ہم بولتے ہیں تو پھر چپ کرانے کا انتظار ہوتا ہے. جس ماں باپ نے ہمیں بولنا سکھایا، جو رب کے نمائندہ تھے، آج ہم سب سے بڑی توہین اور تذلیل انہی ماں باپ کی کرتے، انہی کو کہتے ہیں یار تانوں نہیں پتا، جس نے تجھے بولنا سکھایا، اچھا برا سکھایا، شعور سکھایا. تیرے والد اگر کوئی بات تجھے اچھی نہیں بھی لگ رہی، تیری والدہ اس کی بات اچھی نہیں بھی لگ رہی، لاجواب ہو جا، خاموش ہو جا. تیرے اس بات کے اندر حسن اتنا ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ تیری ادا اچھی بڑی لگتی ہے. اور قیامت کے دن اللہ کیا کریں گے؟ سامعہم، کان سنتے رہے، آج بول رہے ہیں. ابصارہم، آنکھ ساری زندگی دیکھتی رہی، آج آنکھ بھی بول رہی ہے کہ اس نے آنکھ سے کیا کیا دیکھا. آنکھ کا دیکھا گناہ کون ریکارڈ کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا قیامت کے دن آنکھ بولے گی میں نے یہ جرم دیکھے، میں نے یہ ظلم ہوتا دیکھا، میں نے یہ قتل ہوتا دیکھا، میں نے یہ حق تلفی ہوتی دیکھی، میں نے یہ جرائم کرائم اس کو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کی لذت کے ساتھ سارا کچھ دیکھا. یہ 2 بڑے لفظ تھے. آگے کیا فرمایا؟ وَجُلُودُهُ، انگ بولے گا، پورا پورا بولے گا، روا روا بولے گا، لو بولے گا، بال بال بولے گا. ایک بال جتنی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو اس کے جسم سے نہیں بولے گی کہ میں اس کے وجود نے کیا کیا جرم نہیں کیا. یہ انسان جب اس کیفیت کو دیکھے گا تو یہ پھر اللہ کی بجائے اپنی طرف پلٹے گا اور اپنے آپ کو کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. تجھے میں بچانے کے لیے رب سے بحث کر رہا ہوں. یوم تاتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قیامت کا دن جب آئے گا تجادل کل نفس، ہر نفس جرا کرے گی رب سے کہ میں اپنے آپ کو بچا جاؤں. لیکن رب کا عدل اتنا مضبوط ہے، جسے رب نے پکڑ لیا وہ پھر بچ. اس لیے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضرت عائشہ نے جب آقا سے پوچھا اللہ کے رسول اگر حساب سب کا ہونا ہے تو پھر رب نے جس کا حساب کھول لیا وہ تو مارا گیا. فرمایا عائشہ فرق اتنا ہے کہ مومن کا حساب رب نے ذرا نرم لے لینا ہے، نافرمان کا حساب ذرا سخت لینا ہے. جس سے میرے رب نے جرم دیکھ لیا اور پوچھا یہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، جرم کیا تھا جا. اور جس سے میرے رب نے الفاظ بدل لی اور کہا یہ جرم کیا تھا، ہاں کیا تھا، کیوں کیا تھا. جو کیوں کے سوال کے ساتھ پکڑا گیا یہ بچ نہیں پائے گا. اب یہاں بھی وہی لفظ ہے لما شہدتم، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے لوہے کی آگ کی کینچیاں تمہیں کاٹیں گی وجود کو، میں تمہیں بچا رہا ہوں اپنے نفس کو کہے گا، لیکن تو میرے خلاف ہو گیا ہے. تو یہ انسان کا وجود کیا کہے گا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. او بندے دنیا میں رب نے تیرا پورا وجود بنایا تھا، سوائے زبان کے کسی کو بولنے کا اختیار. گوشت بھی ایک، زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اور رب نے ایک اندر بھی دل رکھا ہے وہ بھی پورا ایک لوتھڑا ہے. مگر بولنے کا اختیار رب نے دنیا میں صرف دل جو مرضی سوچی جائے،
زبان نمائندگی کرے گی، وہ صحیح کر جائے یا غلط کر جائے. الحاکما صدرک الاسم ما حق فی صدرک. اس لیے فرمایا گناہ تیرے پورے جسم پہ کپی طاری کر دیتا ہے. گناہ کی میرے محبوب نے کیا تعریف فرما دی؟ گناہ وہ ہوتا ہے جس میں تیرے اندر کھٹکا لگا رہے، تیری ہارٹ بیٹ تیز رہے، تو ڈرتا رہے گناہ تو کر لیا کوئی دیکھ نہ لے، گناہ کرنے جا تو رہا ہوں کوئی دیکھ نہ لے. تجھے دنیا بتائے یا نہ بتائے تو گناہ کرنے جا رہا ہے یا کر رہا ہے، تیرے دل کی ہارٹ بیٹ، تیرے جسم کا خوف، تیری آنکھوں کی اڑی ہوئی رنگت تجھے بتا رہی ہے جو تو کرنے جا رہا ہے وہ گناہ کرنے جا رہا ہے. جس نے تجھے بولنا سکھایا تھا اس نے آج مجھے بھی بولنا سکھایا ہے. احباب گرامی، دور جدید کے اندر انسان بڑا ہوشیار ہے. بہت سارے گناہ میں اور آپ خاموشی سے کر رہے ہیں، انگلی پھیر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں میں کوئی گناہ نہیں کر رہا. یہ قیامت کے دن انگلی بولے گی، فنگر پرنٹ بولے گی. آپ کا موبائل آپ کی فنگر پرنٹ نہ لگے تو بیوی نہیں کھول سکتی، بیٹا نہیں کھول سکتا، گھر کا کوئی فرد نہیں کھول سکتا. میں نے کتنے لوگوں کی روح پرواز ہوتے آخری وقت میں دیکھا ڈیتھ ہو گئی ہے، لاوارث ہے، پاس کوئی نہیں، جلدی سے کہتے ہیں اس کی فنگر پرنٹ لگا کے اس کا موبائل کھولو، اس کے اندر کوئی ڈیٹا ہوگا پتہ چلے گا. تیری فنگر پرنٹ تیرے جرائم تیرے سامنے کھولے گی، تیرے جرم تیرے سوا کوئی نہیں مانے گا، تم مانو گے. کانوں کی لذت جو ہم لیتے رہے ہیں، کان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہوں گے. یہ آنکھ کی لذت ہے تھوڑی دیر کے لیے، جو رات کی نیند بھی اڑا دیتی ہے، جو صبح کی نماز سے بھی غافل کر دیتی ہے. آ رہا ہے رمضان، بہت سارے لوگ سب سے زیادہ وقت ضائع رمضان میں کریں گے. وہ صحابہ کرام بعض صحابہ سے ملتا ہے 6 مہینے رمضان آنے سے رہتے تو وہ دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. مالک روح سانسیں تھوڑی بڑھا دینا، زندگی تھوڑی بڑھا دینا، اللہ تھوڑا وقت دے دینا، رمضان پالیں، رمضان میں تجھے منا لیں، قیام کر لیں، روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں. اللہ تیری رحمت کو دیکھ کے ہم اپنے گناہوں کو تیرے سامنے رکھ دیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اور پھر کیا عاجزی تھی ان میں، سادگی تھی. رمضان گزرنے کے بعد اگلے 6 ماہ تک یہ فکر ہوتی ربا جڑے رمضان نیکیاں کی ہیں اللہ وہ قبول کر لینا، وہ قبول کر لینا. لیکن رمضان رحمت والا مہینہ آ رہا ہے. لوگ ساری رات قیام اللیل کیسے کرتے ہیں؟ گلیوں میں کرکٹ کھیل کے، ساری رات لوڈو پہ کھیل کے. قیام اللیل لیلۃ القدر کی طاق کراتے لوگ کس طرح پاتے ہیں؟ کوئی ویڈیو پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹیبل ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی کسی میں ٹائم پاس کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے ساری رات جاگے ہیں. اور سب سے زیادہ ہم اللہ کی رحمت کی توہین اسی مہینے میں کرتے ہیں. پورا مہینہ اتنی کرکٹ کھیلتے ہیں جتنی رمضان کے اندر ہر گلی میں صبح 3 بجے 4 بجے 5 تک کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. ہر آدمی جاگ رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے. اور کیا روزے کی کیفیت ہم نے رکھ دی کہ رات کو لوگ صبح سحری کر کے سوتے ہیں، کچھ تو فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، سوئیں گے پھر اٹھیں گے کب؟ عصر ٹائم. اللہ کے بندے، رب نے تجھے یہی تو جگانا تھا، اس میں تیرے اندر بھوک کا احساس تو دلانا تھا. تو فجر کے لیے اٹھنے کو مشکل سمجھتا تھا نا، رب نے تیرے سے سحری کب کروائی ہے؟ فجر سے بھی پہلے. اور رب نے تجھے اس عمل سے تجھے سمجھایا ہے کہ اگر تو آج رب کی توفیق سے اذان سے پہلے اٹھ سکتا ہے تو تیرے پاس 11 مہینے بہانہ کیوں ہوتا ہے کہ میں فجر میں مل نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا؟ اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا؟ لیکن انسان سب سے زیادہ غفلت اسی مہینے میں کرتا ہے. زندگی نعمت ہے، اس سے رب کی نعمت سمجھیں. پچھلے رمضان میں بڑے لوگ ایسے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. کیا پتا ملک الموت اسی رمضان میں اندر آ جائے، کیا پتا اس کے اینڈ پہ آ جائے. کتنی بار ہم نے دیکھا ہے ہم عید پڑھانے جائیں تو کہتے ہیں حضرت عید کے بعد ابھی اعلان کر دیا جائیدہ جنازہ ہے. وہ جنازہ تیرا میرا نہیں ہو سکتا. عید کی خوشیوں کے اندر بھی ملک الموت نہیں آ سکتا. تو رب کو منائیے، رب کو راضی کیجئے، رب کو خوش کیجئے، اللہ کے گھر سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے. اور اللہ کے گھر سے جب آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا، رجل قلبہ معلق فی
المساجد، جس بندے کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے رب کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے کھڑا کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔